نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سورۃ مومن کل سے شروع ہوئی. پہلے اللہ پاک کی صفات کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ غافر ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا بھی ہے، ذی الطول طاقتور بھی ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الیہ المصیر اسی کے طرف جانا ہے. پھر فرمایا کہ جو کافر یا جو دین سے دور لوگ شہروں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، دوڑتے دھوپتے نظر آتے ہیں، وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. فرمایا اس سے پہلے جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو سزائے میری قوم نوح ہے، باقی لوگ ہیں، اور باطل کے ساتھ مل کے لوگ دین کا مقابلہ کرتے ہیں. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. باطل کے ساتھ مل کے دین کا مقابلہ کرتے تاکہ دین کو مٹا سکے، حق کو مٹا سکے. لیکن فرمایا کہ وہ میری پکڑ میں آئیں گے. آج فرشتوں کا ذکر ہے. آسمان پر زمین پر کتنے فرشتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا ڈیوٹیاں ہیں. فرمایا الذین یحملون العرش، وہ جو عرش کے، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. عرش کو فرشتوں نے اٹھایا. عرش کا بہت جگہ ذکر آیا ہے قرآن پاک میں. وہ اللہ کا عرش ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ جس طرح زمین ساری خالی ہو اور اس کے اندر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے تو انگوٹھی ساری زمین میں کتنی نظر آئے. عرش کے مقابلے میں یہ دنیا اتنی، عرش اللہ کا اتنا بڑا ہے. تو اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. ابھی 4 فرشتوں نے اٹھایا ہے اور قیامت کے دن یہ فرشتے 8 ہو جائیں گے. تو بے شمار اللہ کے فرشتے ہیں. 24 فرشتے تو ہر انسان کے ساتھ، 4 تو وہ کرامن کاتبین ہیں، 2 کرامن کاتبین ہیں، اور 4 جو ہے وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں. 2 ابھی آئیں گے اور رات کو جو آئے تھے وہ ابھی جائیں گے. دن والے ابھی آئیں گے، اور یہ دن والے جو ہیں یہ عصر تک رہیں گے. عصر کے بعد یہ چلے جائیں گے اور رات والے آ جائیں گے. 4 یہ ہیں. 10 انسان کی حفاظت کرتے ہیں دن کو، اور 10 انسان کی حفاظت کرتے ہیں رات کو. تو 24 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں اور جنات کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح بیت اللہ شریف جو ہے اس کے مقابل آسمانوں پر بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. فرشتے روزانہ 70,000 فرشتہ اس کا طواف کرتا ہے، اور
روایت میں آتا ہے کہ 70,000 نے آج اس کا طواف کر لیا، اب قیامت تک ان کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا ان کو، اب اور آئیں گے، اب اور آئیں گے، کل اور آئیں گے۔ 70,000 روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یحملون العرش، عرش کو بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں ان کی جسامت کا جو ذکر ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اتنے بڑے بڑے ان کی جسامت ہے۔ فرمایا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، یہ حاملین عرش فرشتے اور سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وَمَنْ حَوْلَهُ، جو ان کے ارد گرد ہیں، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی تعریفیں سارا دن اور رات بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی، یسبحون بحمد ربہم، ہر وقت اللہ کی تسبیح وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اور وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ انسانوں میں تو کچھ ایمان رکھتے کچھ نہیں رکھتے، وہ سارے، ان میں کوئی کافر نہیں، فرشتوں میں کوئی کافر نہیں، سارے مسلمان ہیں۔ یؤمنون بہ، اچھا ان کی اور کیا ڈپٹی ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ ہمارے لیے مفت میں فرشتے دعا کرتے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، دعا کیا کرتے ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، یا اللہ تیری رحمت اور تیرا علم تو بہت وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو معاف فرما دے، بخشش فرما دے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے والوں کی بخشش کر۔ تو توبہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم توبہ ہم کرتے ہیں اور ہمارے لیے بخشش کون مانگتا ہے جی؟ فرشتے مانگتے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پہ چلے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو بھڑکنے والے عذاب جہنم سے بچا لے۔ یہ دعا کرتے ہیں کس کے لیے جی؟ مومنین کے لیے، جو سیدھے راستے پہ، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے راستے کی تابعداری کرتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم۔ پھر دوسری دعا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اور ان سب کو اس جنت میں داخل کر دے جو رہنے کی جگہ ہے، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ان مومنین کو ایسے جنتوں میں داخل کر دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور وہ ایسی جنتیں ہیں جو جنت عدن، ایسی جنت کو کہتے ہیں جس طرح ہم اس دنیا میں کہتے ہیں نا جی کہ فلاں کا جو فارم ہاؤس ہے، فارم ہاؤس آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ تو فارم ہاؤس میں ایک رہائش کی جگہ بھی ہے کہ باغ ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، پھل ہوتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہوتا ہے، اس کو جنات عدن کی مثال سمجھیں۔ فرمایا کہ ان کو جنات عدن عطا فرما دے، التی وعدتہم، وہ جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد جو صالح فوت ہو گئے ان کی بھی بخشش کر دے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کی بیویوں کی بھی مغفرت کر دے اور ان کے بچوں کی بھی مغفرت کر دے۔ یہ فرشتے دعا کرتے مومنین کے لیے، اللہ ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ فرمائے انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، عزیز ہے، حکمت والا ہے، تیرے ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ اگلی دعا کون سی ہے؟ فرمایا وقہم السیئات، یا اللہ ان کو برائیوں سے بھی بچا لے۔ وقہم السیئات، ایمان والوں کو یہ کون دعا کر رہا ہے جی؟ فرشتے۔ وقہم السیئات،
یا اللہ ان کو برائیوں سے بھی بچا لے۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کے ان سیدھے راستے پہ رکھنے کے، برائیوں سے بچنے کے لیے فرشتے بھی ہماری دعا کرتے ہیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، یا اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا، تیری رحمت تو اس دن ان کو پہنچ گئی، وہ تیرے رحمت کے اندر آ گئے، تیرے رحمت میں شامل ہو گئے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ میں نے کتنے کما لیے، میرا کتنا بینک بیلنس ہے، میرے کتنے کوٹیاں ہیں، میرے کتنے گاڑیاں ہیں، میرے کیا کیا ہے، فرمایا یہ نہیں۔ اس جنت میں جو داخل ہو گیا اور جن کو فرشتوں کی دعائیں مل گئی، جو برائیوں سے بچ گیا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ